آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے مسئلے یا تو حب مال ہے، یہ جو جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہاں جی، غربا ہے، جماعت مجاہدین ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، مولانا عائش محمد صاحب کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس 2 روپے آ جائیں وہ ایک ربڑ اسٹمپ بناتا ہے اور جو ہے وہ نئی تنظیم کھڑی کر لیتا ہے۔ ہاں جی، اس کے پیچھے آپ دیکھ لیجئے، یا تو حب مال ہے یا حب جاہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ان بتوں سے نکلنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اکٹھا ہونا پڑے گا، اخلاص سے کام لینا پڑے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے اس قدر کسی ریوڑ میں نقصان نہیں کرتے جس قدر حب جاہ اور حب مال کرتی۔ اکٹھا کس طرح ہونا ہے؟ نماز ہمیں بتاتی ہے کس طرح اکٹھا ہونا ہے۔ یہ 5 سرپرست بنائے ہوئے تھے، 5 الگ جماعتیں ہونی چاہیے تھی۔ ہاں جی، آپ نے ایک کو امام بنایا ہے، سارے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، اختلاف ختم ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ میں اس حدیث کے اوپر اختتام کر دیتا ہوں۔ یہ جو نماز ہے ہمیں، یہ ہر معاملے کے اندر ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرماتی ہے، ہر معاملے کے اندر رہنمائی نہ فرماتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کندھوں سے پکڑ پکڑ کر ملا کر کھڑا کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، ملا کر کھڑا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمہارے کندھے بھی برابر ہونے چاہیے، تمہارے پیر بھی برابر ہونے چاہیے۔ اس طرح جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ لا تختلفوا، اگر ظاہراً اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف یہاں بھی پہنچے گا۔